الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی صورتوں کو مختلف چیزوں سے شروع فرمایا. کبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سے شروع فرمایا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کبھی سبحانہ سے اللہ نے شروع کرایا اپنی تسبیح سے، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کبھی اللہ تعالیٰ نے حل سے شروع فرمایا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کبھی حل اتاک حدیث الغاشیہ آیا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے سوالیہ سے، جیسے عما یتساءلون. کبھی اذا جاء نصر اللہ، سمجھ میں آ گئی. کبھی یا ایھا النبی سے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے، کبھی یا ایھا الناس سے، کبھی یا ایھا الذین کفروا سے. مختلف اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ شروع فرمائے ہیں. اور کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قسم سے شروع فرمایا، قسم کھا کے. جیسے آپ دیکھیں، کبھی زمانے کی قسم کھائی والعصر، کبھی ایک ٹائم کی قسم کھائی والفجر، کبھی چاس کی قسم فرمائی والضحیٰ، کبھی سورج کی قسم والشمس، کبھی چاند کی والقمر، کبھی دن کی والنہار، کبھی رات کی واللیل، اور کبھی نفس کی والنفس. اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی مفید چیز کی، جیسے والتین کی، کبھی زیتون کی والزیتون، کبھی ایک پہاڑ کی وطور سینین. کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی شہر کی، جیسے مکہ مکرمہ جہاں مسجد الحرام ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ کسی بھی چیز کی قسم کھا لے، لیکن انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے. جیسے ماں کی قسم، دودھ کی قسم، کھلانے کی قسم، یہ غلط. ماں کی قسم نہیں ہوتی. قسم کس کی ہوتی ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے. تو یا تو لفظ اللہ کے ساتھ قسم ہو، اور یا جو ہے صفاتی نام ہو، جیسے رب ہے، فزت ورب الکعبہ. ایک صحابی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. وہ کامیابی اس کو کہہ رہے تھے، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر کے وہ تو گیا، خون نکل گیا، کٹ گیا، روح نکل گئی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو جنت میں چلا گیا، مجھے تو رب کی رضا ملی. تو وہ اس کو دیکھ کر فزت ورب الکعبہ کہ اللہ کے کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ اس لیے تو صحابہ کرام کو وہ بیوقوف کہتے تھے کہ دنیاوی ساری چیزیں ان سے گئی. یہ تو اعلیٰ ترین جوڑے پہنتے تھے، آج پھٹے پرانے کپڑے ہیں. آج ان کے کفن کے لیے کپڑا نہیں. جب کفن سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو رہے ہیں، اور جب پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو رہا ہے. تو یہ کیسے کامیاب ہے؟ اصل میں کامیابی جو نام ہے وہ اس کے ہے کہ آدمی آخرت میں ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو صحابہ تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ذنوبی، میرے گناہ. جب آدمی کہتا ہے میرے گناہ، تو اللہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ مصلی پہ بیٹھ کر اپنی خطاؤں کو، قصوروں کو، لغزشوں کو، ان سب کو یاد کرے، ایک ایک گناہ کو یاد کرے، اور کہے کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ تو بخشنے والا ہے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کر لوں. میں دنیا کو اپنے گناہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں رسوائی سمجھتا ہوں، لیکن میں اللہ تجھے جانتا ہوں
کہ تو رسوا کرنے والا نہیں ہے، تو عزتوں دینے والا ہے، تیرا نام معز ہے، تو عزت دینے والا ہے، اس لیے میں تجھے سے کہتا ہوں، اور میں لوگوں کے سامنے نہیں کہتا، اس سے میں رات کی تاریکی میں اکیلے مصلی پہ بیٹھ کر تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ یہ میرے گناہ، میری جو جھولی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن تیری چادر جو ہے وہ رحمتوں سے بھری ہے، اور تیری رحمت وہ تیرے غضب پہ چھائی ہوئی ہے اور اس پر جو ہے وہ حاوی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اللہ صحابہ کرام یہی کہتے تھے، جیسے ایک صحابی تھے، اس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ حضرت ثعلبہ نام تھا، ثعلبہ نام تھا، اس سے بدنظری ہوگی، ظاہر ہے کہ محلوں کے اندر آدمی سے ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ قصدن ہوتی ہے، لیکن آدمی جب چلتا ہے تو راستے میں وہ سر اٹھاتا ہے کہ اس کیا پتہ سامنے سے کون آ رہا ہے۔ کہیں ایسے جا رہے تھے کہ ایک محلے میں ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا، تو وہاں اس کی بدنظری ہو گئی اور اس نے ایک دم اللہ سے توبہ کی اور وہ بھاگ گیا مدینے سے، اس ڈر کی وجہ سے بھاگا کہ کہیں یہ جو ہے کہیں اللہ تعالیٰ وہی نازل نہ فرما دے اور اس طریقے سے میری رسوائی ہو جائے، کہیں ہو جائے۔ تو یہ تو کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دے، یہ تو میں بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا کہیں دور دراز ادھر صحراؤں میں، اور رات کو آتا اور سر پہ ہاتھ رکھتا اور روتا اور اللہ سے معافی مانگتا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تیرا ساتھی جو ہے وہ وہاں صحرا میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت عمر کو بھیجا کہ جائیں اس کو پکڑ کے لائیں۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، یہاں فلانے کو جانتے ہو؟ تو جو چرواہے ہوتے وہ کہتے کہ نہیں، ہم تو کسی کو نہیں جانتے اس نام کا، لیکن ایک ہے حارب میں جہنم، جہنم سے بھاگنے والے کو ہم جانتے ہیں کہ وہ پوری رات روتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ تو حارب من جہنم ہے، کہتے ہاں وہی ہے، بس چلے گئے۔ لیکن وہ آدھی رات کو نکلتا ہے، جب سب سوئے ہوتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ میرا رب جاگتا ہے، میرے رب کو نیند نہیں آتی، میرا رب جو ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی، تو وہ رات کو آ جاتا، اندھیری رات میں بیٹھا ہوتا، سر پہ ہاتھ رکھا، توبہ استغفار کرتا۔ اور یہ حضرت سلمان اور حضرت عمر چلے گئے، پیچھے سے پکڑ لیا، انہوں نے ایسے دیکھا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، کہا کہ میرے گناہ کا پتہ اللہ کے رسول کو تو نہیں ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہے، انہوں نے کہا آپ آئیے، بس اس کو لے گئے اور وہاں فجر کی نماز ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے نیت باندھی تو یہ بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور جب نماز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے یہ گندا آدمی ہے، ہم کہتے یہ برا آدمی ہے، ہم کہتے یہ بنا ہوا ہے، ہم ہر ایک کو برا کہتے ہیں، کون اچھا ہے دنیا میں؟ ہم ہی اچھے ہیں، دنیا میں ہر آدمی اچھا ہے، مجھے کیا پتہ کہ وہ اچھا ہے، مجھے اپنی نیکیوں کا پتہ ہے، ان کی نیکیوں کا اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے کسی کے پیچھے دمیں نہ باندھیں کہ یہ خراب ہے یا یہ ہے وہ ہے، کو پتہ نہیں کہ یہ اللہ کے کتنا قریب ہوگا، مجھے کیا پتہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو رکھا اپنی گود میں، تو ان سے کہا، اس نے اپنے سر کو نیچے زمین پہ رکھا، تو اس نے کہا آپ نے میری گود سے اپنے سر کو زمین پہ کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا ذنوبی، میرے گناہ، میرا جسم گناہوں والا ہے، آپ کا جسم پاک ہے، طاہر ہے، پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ جسم یہ ہے، میں گناہ گار آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم، میرا سر آپ کی گود میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے کتنے گناہ ہیں، آپ کے کتنے گناہ ہوں گے؟ اس سے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں آسمان کو اور زمین کو بھر دیں گے، سمندر کے کنارے ریت سے زیادہ ہوں گے، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ آپ پڑھیں،
یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سب معاف فرمائیں گے۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسخے بتاتے تھے کہ گناہ معاف ہو، آدمی جنتی بنے۔ ہم نسخے نہیں بتاتے، ہم تو پیچھے کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ گندا آدمی ہے، گندا فلان ہے، ارے گندا ہے یار، گندا ہے تو اللہ کا بندہ تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ گندے کو اپنے بندگی سے نہیں نکالتے، اور ہم یا عبادی، دیکھیں میرے بندوں، گندوں کو کہا یا عبادی میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، ابھی تو آپ بوڑھے ہو گئے، ابھی تو آپ نے بہت دفعہ توبہ کر لی، ابھی تو یہ ہو گیا، نہ نہ نہ، آتے جاؤ توبہ کرتے جاؤ، اللہ کو راضی کرتے جاؤ، معافیاں مانگتے جاؤ، مایوس نہ ہو۔ مایوس شیطان کرتا ہے، رحمان جو ہے وہ مایوس نہیں کرتا، وہ اپنی رحمت کو بتاتا ہے۔ اس سے میرے عزیزو فرمایا والعصر، کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور حق کی بات کی اور صبر کی بات کی۔ یعنی یہ لوگ، یہ نہیں کہ صرف نیکی کریں، نیکی بات لوگ کہتے ہیں جاپانی بھی تو بڑی نیکی کرتے ہیں، اگر ایمان نہ ہو تو نہیں، الا آمنوا، ایمان شرط، پھر نیک عمل ہے، پھر یہ سارے کام ہوں گے تو تب جنت میں جائیں گے، کسی ایک چیز سے نہیں جائیں گے۔ ایک چیز سے تو گاڑی بھی نہیں چلتی نا، آپ بریک نہ ہو تو گاڑی چل، پیٹرول نہ ہو تو گاڑی، ساری چیزیں ہوں، کلچ نہ ہو تو کیسے ہوگا؟ یعنی ہر چیز کامل ہو تو تب جو ہے کام بنے گا۔ تو میرے عزیزو، چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پہلے دن فرمایا ان کو لے جاؤ گھر، پھر چند دنوں کے بعد ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ وہ حالت نظم ہے، یعنی وہ تو ابھی مرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ان کے گھر چلے گئے، اور ان کو کہا کہ وہ کلمہ جو ہے اس نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفنوہ دفنوہ غسلوہ، اس کو غسل دے دیں، اسے کفن دے دیں، اسے دفن کر دیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جنازے میں جا رہے تھے تو پنجوں پر جا رہے تھے، پنجوں پر، ایسے پاؤں نہیں رکھ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پنجوں پر جا رہے ہیں۔ کہتے آج اللہ نے اتنے فرشتے بھیجے ہیں، اتنے زیادہ، اتنا بڑا درجہ ہے کہ آسمان سے فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا۔ سچی تو وہ کتنی بڑی بات ہے کہ آسمان سے فرشتوں کو، اتنے زیادہ فرشتے آئے ہیں کہ مجھے بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ تو یہ ہے، ہم ہر ایک آدمی ہمیں برا لگتا ہے، یار کون اچھا ہے؟ چاہیے کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کروں، اپنی بد نظری کو یاد کروں، اپنے غلط سننے کو یاد کروں، اپنے منہ کی گالیوں کو یاد کروں، غیبت کو یاد کروں، حسد کو یاد کروں، یعنی وہ یاد کروں کہ یار میں کیسے، پھر بھی اللہ نے میرا پردہ رکھا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے۔ تو بہرحال ہم خوش قسمت اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دنیاوی چیز نہیں، دنیاوی چیزیں برے نہیں ہیں۔ کسی کو اللہ نے بہت بڑا گھر دیا ہے، الحمدللہ، مال دیا ہے، الحمدللہ، گاڑی دی ہے، الحمدللہ، لیکن اگر اعمال نہیں ہے اور یہ ہے تو پھر نہیں۔ لیکن اگر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے پھر مزہ آ جائے گا۔ تو اس لیے خوش قسمت کون ہے؟ خوش قسمت وہ ہے میرے عزیزو جس نے رات کو 2 رکعت پڑھے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، آپ خوش قسمت ہیں۔ وہ سویا ہوا ہے نرم بستر پر، لیکن خوش قسمت آپ ہیں کہ آپ کے کپڑے بھی نہیں، آپ کو سردی بھی لگ رہی ہے، لیکن آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو جنت کے بالا خانے مل رہے ہیں، تو خوش قسمت آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو فجر کی نماز فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و ما فیہا سے بہتر، دنیا اور اس کے اندر جو بھی اس کے اندر کیا کیا ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ نے اشراق کی نماز پڑھی ہے، آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ حج و عمرے کے ثواب 2 رکعت پہ آپ کو ملے۔ آپ نے چاش کی نماز یہاں پڑھتی ہے نا، بعض بہنیں پڑھتی ہیں، ان کو سونے کا محل ملے گا تو وہ خوش قسمت ہیں۔ مغرب کی نماز جو ہے اس کے بعد آپ 6 رکعت پڑھ رہے ہیں، 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو آپ خوش قسمت ہو گئے۔ آپ والدین کی قدر کرتے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ آپ ایک نظر رحمت سے دیکھتے ہیں تو آپ کو حج کا ثواب ملتا ہے، یہ معمولی بات ہے۔
والدین کے پاؤں کی طرح جو ہے والدہ کے پاؤں میں جنت ہے، تو آپ جو اس کی قدر کریں آپ کو جنت ملے تو آپ خوش قسمت نہیں ہیں، خوش قسمت آپ ہیں، خوش قسمت آپ ہیں میرے عزیزو۔ اس لیے انسان کسی کے لیے دوڑ بعض لوگوں کی اتنی جو بے چین رہتے ہیں کہ میں فلانے کا کام کر لوں، بے چین، اس کے لیے دوڑ رہے ہیں، اس کے لیے نوکری دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی کام دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ایک سے بات کر رہے ہیں دوسرے، ارے کھانا دیکھ لیں گے، کھانا ابھی یہ کام ہو جائے، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، آرام بھی چھوڑ دیا، بے آرام ہوا کس جگہ کہ مسلمان بھائی کا کام ہو جائے۔ فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں یہ ملتا ہے۔ یہ معمولی بات ہے، یہ بعض روایات میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دیتے ہیں۔ آپ حافظ قرآن بن رہے ہیں، جیسے آپ کی بعض بہنیں اور سہیلیاں وہ حفظ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے تھوڑا باقی ہے، اور وہ جو ہے جنت کے اعلیٰ مقام ان کو ملے گا۔ میں کہتا ہوں سب سے بوڑھی بھی شروع کر دیں، یہ مت ڈریں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، نہ، آپ اپنی موت تک ایک آدھا پارہ بھی یاد کر لیں، بڑی بات ہے، کیونکہ آپ نے تو پوری نیت کی ہے۔ اب اللہ نے عمر آپ کو کم دے دی تو آپ کی نیت پر آپ کو جنت کا ثواب ملے گا، اور اعلیٰ ترین جگہ آپ کو ملے گی، اور قبر کے اندر فرشتے آپ کو قرآن پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ حافظ قرآن اٹھیں گے۔ یہ اصل چیز ہے کہ انسان، آپ صدقہ کریں، الصدقہ ترد البلا، آپ کو تھوڑی سی مصیبت آئی، آپ نے 10 ریال دے دیے، یار وہ تو 1 ریال کی مصیبت تھی، آپ نے 10 دے دیے، اس لیے کہ آپ نے صدقہ کیا ہے، تو آپ سے اب جو ریال جانے والے وہ نہیں جائیں گے۔ ایک آدمی کی مرغی مر گئی، اس نے بکری ذبح کر لی، کسی نے بیوقوف یہ کیا کر رہے ہیں، مرغی پہ آپ صدقہ بکری کا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں مرغی سے شروع ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ گھر والے سب کو لپیٹ رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے جب آپ صدقہ کرتے ہیں بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے پیسے چلے گئے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جو جانے والے تھے اور وہ بچ گئے ہیں، سمجھ میں، جو مصیبت آنے والی ہے وہ بچ گئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، آپ جنت میں چلے جائیں، یہ خوش قسمتی ہے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، یہ خوش قسمتی ہے۔ آپ کو عرش کا سایہ مل جائے، یہ خوش قسمتی ہے۔ آپ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں، یہ خوش قسمتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ لوگوں نے یہ دین کی بات سن رہے ہیں، ایک مسئلہ بھی دین کا آ جائے تو 100 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے، یہ معمولی بات ہے۔ 100 رکعت کون پڑھے گا؟ بہت مشکل ہے، اوپر نیچے رکوع سجدے یہ سارا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مفت میں دیتا ہے۔ تو اس لیے خوش قسمت لوگ ہیں آپ جو دین سیکھتے ہیں، جو دین سکھاتے ہیں، جو نفل پڑھتے ہیں، اور جو نفلوں کا اوروں کو کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا اوروں کو کہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جہاں کہیں پر بھی آپ ہوں، کہو ہم نے دین کا کام کرنا ہے، جتنا آتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی میں نے تو دین پڑھا نہیں، یار آپ نے اتنا تو پڑھا ہے کہ یہ 2 رکعت سے یہ ثواب ملا، یہ کسی کو بتا دو، یہ ساری دین کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا